پھر ہم 25 روایات وہ پیش کرتے ہیں جو مرزا اور مرزا کا جو استاد تھا وہ اسحاق جہل والا دجال، وہ اور اس طرح کے شیاطین، یہ سارے مل جائیں کسی ایک روایت کا جواب دے دیں۔ میں مسلم پڑھ رہا ہوں، مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زبان سے، مسلم میں حدیث ہے، اقض بینی و بین حاضل غادر الکاذب الخائن، یہ حضرت علی کے بارے میں کہہ رہی ہیں۔ کون؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی کے لیے کتنے لفظ بولے؟ 3۔ مسلم کی روایت میں ہے، پہلا لفظ بولا الغادر معاذ اللہ، دوسرا لفظ بولا الکاذب، اور تیسرا بولا الخائن۔ کتنے لفظ ہیں؟ کتنے لفظ ہیں؟ 3۔ غادر کا کیا معنی؟ بہت بڑا دھوکے باز۔ غادر کا معنی ہوتا ہے فراڈ کرنے والا، غادر غادر۔ اور خائن کا معنی تو آپ سمجھتی ہیں، خائن کا کیا معنی؟ خیانت۔ اور کاذب کا معنی، اب یہ مسلم شریف ہے۔ اب مرزا اور مرزا کے حواریوں سے ہمارا سوال ہے کہ یہ ضابطہ تم نے رکھا ہے کہ بخاری مسلم کے میں جو روایت آئے علی الراس والعین، اور تم نے وہ زبیر علی زئی کے تراجم رکھے ہوئے ہیں، اردو والی بخاری مسلم مشکات، اور جب بھی وہ کھول کے پیش کرتا ہے اور میں کہتا ہوں مرزا یہ مر جائے گا، میں مرزا صرف اس روایت پوری کا ترجمہ اپنے سٹوڈنٹوں کو بتا دی، کوئی تبصرہ نہیں سنیں گے، اس کا ترجمہ جس میں 3 جرے کر رہا ہے۔ کون؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک کا چچا حضرت عباس، جانتے ہو حضرت عباس کو؟ ہے بھی خاندان رسول سے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں تمام امت کا ایک واضح موقف اور صاف نظریہ ہے کہ حضرت علی افضل الصحابہ بعد الثلاثہ، 3 صحابہ کے بعد تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ اور میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو 3 لفظ حضرت علی کے لیے یہاں آئے ہیں مسلم میں، حضرت معاویہ کے لیے پوری سیاہ ستہ میں، یہ 3 یا ان 3 جیسے الفاظ نہ کوئی مرزائی نکال سکتا ہے، نہ کوئی جیل بھی نکال سکتا ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ پہلی بات یہ ہے، اب ان کو کہو ذرا مانو، نہیں مانیں گے، بالکل نہیں مانیں، اور چھپائیں گے یہودیوں کی طرح۔ تو ہم کہتے ہیں پھر حیا کرو، روایات کا جو تم نے ایک منڈی لگائی ہوئی ہے، بغیر کسی اصول کے، بغیر کسی ضابطے کے، جو نہ محدثین کا اصول نہ فقہا کا اصول، اور تم نے اپنی طرف سے روایات کی ایک منڈی بنا رکھی ہے، اور پھر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہو اور صاحب جھوٹ بکتے ہو اور صحابہ کرام پر اور امت کے اساتین پر۔ تو اب میں نے آپ کے سامنے یہ تصویر کا دوسرا رخ رکھا کہ اگر وہ روایت فرقہ طائفہ باغیہ والی بخاری مسلم میں آ گئی، تو یہ جو روایت حضرت علی کے بارے میں مسلم میں موجود ہے، جس میں غادر کا لفظ ہے، خائن کا لفظ ہے، کاذب کا لفظ ہے، اور کہنے والے حضرت عباس ہے، تو ہمارا سوال ہے ان تمام دشمنان صحابہ سے کہ ہمت کرو اور اس روایت کا ترجمہ صاف صاف اپنے سٹوڈنٹوں کو بتا دو۔ اور ہم پیشین گوئی کرتے ہیں، مرزا بیچارہ جہنم میں جانا برداشت کر لے گا، اس روایت کا پورا ترجمہ سنانا برداشت نہیں کرے گا۔
تیسرا بخاری شریف، حضرت عبادہ ہیں، بخاری شریف، اور اس میں یہ جو حضرت علی معاویہ کی یہ اختلاف تھا تو اکثر صحابہ انہوں نے حضرت علی کا ساتھ بھی نہیں دیا، حضرت معاویہ کا بھی نہیں دیا. یہ بھی بات ذہن میں رکھو، اکثر صحابہ. اور ایک حدیث پیش کر کے، اور وہ حدیث کیا کہ جب مسلمان دو آپس میں تلوار اٹھائیں کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں. اب بتاؤ اس روایت کو، یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب تک قرآن کو حاکم نہیں مانیں گے، صرف روایات کے جنگل میں پھریں گے، ایک قسم کی روایت پیش کر دی باقی چھوڑ دی. اب یہ بخاری کی روایت ہے اور اس میں کلاہما فی النار، تم نے مسلم وغیرہ سے نکالا حضرت معاویہ کے بارے میں اور ان کے گروہ کے بارے میں کہ معاذ اللہ وہ جہنم میں جائیں گے. بخاری کی یہ روایت کہتی ہے کلاہما، دونوں فی النار. اس کی میں تشریح نہیں کر سکتا. اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ مرزا اور اس کی نسل قیامت تک اس روایت کا معنی بھی پبلک کے سامنے بیان نہیں کرے گی، نہیں بیان کریں گے، کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ جہاں کلاہما فی النار آیا اور اس روایت پہ ایمان رکھو، پھر صرف حضرت معاویہ پر جہنم کے فتوے لگانے والے مقابل گروہ بھی، اس کے لیے بھی جہنم اور نار کا فتویٰ موجود ہے. سمجھو ہے میری طرف؟ اس لیے ہم کہتی ہیں کہ قرآن حاکم کتاب ہے، قرآن پر استمساک ضروری ہے. جو روایات کے جنگل میں گیا وہ کبھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ نہیں لوٹا. ایک روایت لے لی اور اس کا بھی پتہ نہیں، فیات الباغیہ، جاہل اتنے الباغیہ اور باغیاتن کا فرق بھی نہیں. الباغیہ کچھ اور ہوتا ہے، فیاتن باغیاتن اور ہوتا ہے، الفیاتن باغیہ یہ اور ہوتا ہے. انہیں نہ لام کا پتہ ہے، نہ تنکیر کا پتہ ہے، نہ معنی کا پتہ ہے. تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ روایات کی بات مشکل ترین بات ہوتی ہے کہ اب ایک روایت میں یہ فیا باغیہ آ گیا اور وہاں پر بھی جہنم کی دعوت، اور دوسری روایت میں حضرت علی کے لیے 3 قسم کی جرح مسلم میں آ گئی، اور تیسری روایت میں کلاہما، دونوں گروہوں کے لیے جہنم کا وہ جہنم کی وعید آ گئی. اور اب اگلی بھی حدیث بخاری میں ہے، پیغمبر کریم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا حسن بیٹا سردار ہے، اور اس بیٹے کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا. اب جو عظمت والی دونوں مسلمانوں کی جماعتیں وہ جہنمی ہیں، تو ادھر تو کلاہما فی النار ہے. یہ ہے روایتیں پیش کرنے والے، ان کو حدیث کا پتہ ہی نہیں روایت کا. اب یہ کہہ رہے ہیں انا ابنی ھذا سید، اور مسلمانوں کی عظیم 2 جماعتیں. پھر مسند احمد میں آپ نے فرما دیا، بات واضح کر دی، اور بھی کتب حدیث میں ہے کہ یہ جو مسلمانوں کی 2 جماعتیں لڑیں گی، ان میں سے ایک جماعت سے ایک تیسرا گروہ نکلے گا. اب جب اس جماعت سے ایک تیسرا گروہ نکلے گا اور اس سے وہ جماعت قتال کرے گی، وہ اولا بالحق ہوگی. اولا بالحق، علی الحق نہیں، اولا بالحق. تو وہ گروہ حضرت علی کا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت سے خوارج جدا ہوئے اور خارجیوں کے ساتھ حضرت علی نے جہاد کیا. پیغمبر کریم نے فیصلہ کر دیا معاویہ اور ان کا گروہ علی الحق ہے اور حضرت علی اولا بالحق ہے، اولا بالحق. تو اب وہ روایتیں کہاں گئی؟ یہ بھی روایتی، یہ روایت نہیں مانیں گے. تو اب آؤ صراط مستقیم قرآن ہے. اور یہ یاد رکھو، اسی لیے
تمام محدثین متفق تھے کہ خبر واحد جو متواتر نہیں، خبر واحد روایت یا اس کو حدیث کہیں، وہ لا یفید الا الظن، وہ ظنی ہوتی ہے. اور خبر واحد کے قبول کرنے کی 8 شرطیں ہیں، 4 سند میں اور 4 متن کے لحاظ سے، درایت کے لحاظ سے 4 شرطیں ہیں کہ وہ اس کی سند میں پائی جائیں، ان کے راوی کے بارے میں، اتصال کے بارے میں.